دا سٹی آف بیبلون، اس دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشن۔ اس سے پہلے نہ تو کوئی شہر اور نہ ہی کوئی فل فلیج سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی، جو کہ اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل فیٹ ہے۔ لیکن یہ شہر ایک اور وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ اسے بہت ہی مسٹیکل بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے ساتھ کچھ ایسی ایسوسیشنز ہیں، کچھ ایسی کہانیاں جڑی ہیں جس میں ہم انسانوں کو ہمیشہ سے ہی انٹرسٹ رہا ہے، اور آج بھی زیادہ تر انسانیت اس شہر کو اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی ان مسٹریز کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ دنیا کی اس سب سے قدیم ریاست کے ساتھ جڑی ہے فوربیڈن نالج۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اللہ انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تو دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، جس پہ اللہ نے ان فرشتوں کو کیا جواب دیا اور انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ کیسے بنا۔ یہ پورا واقعہ نہ صرف قرآن میں بلکہ دوسرے ریلیجس ٹیکسٹ میں بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اس پہ بھی ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ابھی اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا تو فرشتوں کا یہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلائے گا، اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، انسانیت پہ نظر رکھنے اور ہر چیز اللہ کو رپورٹ کرنے کی۔ کچھ وقت تک تو ان فرشتوں نے اپنی ڈیوٹی طریقے سے نبھائی، جیسا کہ ہم فرشتوں سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی حدود کو کراس کرنا شروع کر دیا۔ جب ان فرشتوں نے اللہ کی حدود کو توڑنے کا ارادہ کیا تو ان کا جو لیڈر تھا سمجازا، اس نے ان فرشتوں کو روکنے کی کوشش کی کہ تمہارے سارے گناہ کا وبال میرے اوپر آئے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارا سربراہ بنایا ہے۔ جس پہ باقی سبھی فرشتوں نے مل کے ایک عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں سزا دے گا تو ہم اللہ سے انصاف کا تقاضا کریں گے کہ اس میں ہم سب برابری کے شریک ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے اور وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس عہد کے بعد ان فرشتوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، انسانی عورتوں کو بیویاں بنایا اور بدلے میں ان کو وہ علومات سکھائے جو اللہ نے انسانیت کے لیے حرام کیے ہوئے تھے، اور ان علومات میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اس زمین میں صرف فساد پھیلاتی ہیں۔ میجک، اسپیشلی ڈارک میجک، میٹلرجی، جنات کو قابو کرنے کا علم، فرشتوں سے خبریں لینے کا علم، اور کئی ایسے علوم شامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کہانی کا بیبلون سے کیا واسطہ؟ ان فرشتوں نے اپنی بغاوت کے بعد جو اپنی دنیا بسائی تھی وہ بیبلون شہر میں ہی بسائی تھی، اور بیبلون جو دنیا کی سب سے پہلی فل فلیج سویلائزیشن بنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی، اس کے پیچھے بھی انہی فرشتوں کی نالج اور انہی فرشتوں کی مدد شامل تھی۔ یہ کہانی ہے ایسے فرشتوں کی جنہوں نے اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کیا کہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلائے گا، لیکن ایونچولی وہ خود اس دنیا میں فساد پھیلانے والوں میں سے بن گئے۔ ان باغی فرشتوں کو تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا ہی، لیکن ان کا پھیلایا ہوا فساد، ان کی اس بغاوت کے لانگ ٹرم ایفیکٹس اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور انسانیت تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ اس بغاوت سے ایک ایسا فساد جنم لینے والا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو اپنے ایک نبی کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں اس دنیا کے ہر جاندار کا ایک جوڑا جمع کرو۔ جس برائی کو صاف کرنے کے لیے اللہ کو اتنے ایکسٹریم میجرز لینے پڑے کہ اللہ نے پوری دنیا ہی دھو کے صاف کر دی۔ اس عذاب اور اس گریٹ فلڈ کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس برائی کے بارے میں شاید کوئی نہیں جانتا۔ ان فرشتوں نے انسانیت کو جو بھی علوم سکھائے تھے ان کی باقیات آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ جادو، کالا علم، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا، یہ ساری باقیات انہی علومات کی ہیں جو ان فرشتوں نے انسانیت کو سکھائی تھی، اور اسی لیے بیبلون یا ماڈرن ڈے بغداد کو آج بھی سحر یا ان علومات سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جنہیں اللہ نے انسانیت کے لیے حرام کر دیا تھا۔ ان فرشتوں کی یہ کہانی آپ کو اسلامک اسکرپچرز میں نہیں ملے گی، یہ کہانی آپ کو ملے گی جوئش اسکرپچرز میں، اس میں بھی ایک بہت ہی اسپیسیفک کتاب میں جس کا میں اپنے چینل پہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے میری حنوخ والی یا ادریس علیہ السلام والی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا میں کس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ پورا کا پورا واقعہ موجود ہے بک آف اینوک میں، اور بک آف اینوک سب سے زیادہ مشہور ہے بھی اسی واقعے کی وجہ سے۔ یہ تو میں نے آدھا بیان کیا ہے، آدھا میں کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن ایک ایسی کتاب جسے جوز اور کرسچنز بھی ٹھیک سے نہیں مانتے، اس حد تک کہ یہ کتاب پہلے بائبل کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن اب اسے بائبل سے الگ کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کی کسی کہانی پہ ہمیں بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے بہت ملتی جلتی روایات ہماری اپنی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہم بک آف اینوک کا تو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن اپنی صحیح حدیث کی کتابوں کا ڈینائی نہیں کر سکتے، اور میں ان حدیث کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں جانی مانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح ابن حبان، الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم، ان سبھی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ فرشتوں نے جب اللہ سے اعتراض کیا کہ تو نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا دیا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ لے آؤ تم میں سے جو سب سے نیک ہے۔ تو فرشتوں کی جماعت نے 2 فرشتوں کو آگے کر دیا اور اللہ نے ان کو علم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، انسان کی ساری کمزوریاں ان کے ساتھ لگا کر، اور ان سے کہا کہ انسانیت کو یہ علم سکھاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سکھانے سے پہلے انہیں بتانا کہ یہ کھلا کفر ہے
اور ہم سے یہ علم نہ سیکھو، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے ایک عورت ان کی طرف آزمائش بنا کے بھیجی اور اس نے ان کے سامنے آ کے کہا کہ تم فرشتے ہو، تمہیں اللہ نے علم بھی دیا ہے، تو تم اپنے علم کا استعمال کرو اور ان میں سے جو بھی صحیح راستہ ہے وہ چن لو۔ اور اس نے ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے، یا تو میرے ساتھ گناہ کر لو، یا اس بچے کو قتل کر دو، یا پھر شراب پی لو۔ ان فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عورت کے ساتھ گناہ کرنا تو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اور بچے کو قتل کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سب سے ہلکا جو گناہ ہے وہ شراب پینا ہے، تو انہوں نے شراب پی لی، اور شراب کے نشے میں جن 2 گناہ سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ 2 گناہ بھی کر گزرے۔ انہی کتابوں میں ان سے ریلیٹڈ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جن 2 فرشتوں کو اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ انسانیت کو یہ علم سکھانا، لیکن پہلے بتا دینا کہ یہ علم کھلا کفر ہے، ان کے پاس ایک زہرا نامی عورت آئی اور اس نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ مجھے وہ علم نہیں سیکھنا جو تم یہاں انسانیت کو سکھانے کے لیے آئے ہو۔ جب ان دونوں کی نظر اس عورت پہ پڑی تو دونوں کا ہی ایمان ڈگمگا گیا، اور دونوں نے دل ہی دل میں اپنی خواہش پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے یہ سیکھنا ہے کہ تم کون سا علم استعمال کر کے اس دنیا میں آتے ہو اور واپس آسمانوں پہ چلے جاتے ہو۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم دونوں میرے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو، اور اگر تم مجھے یہ علم سکھا دیتے ہو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ تو ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اسے یہ علم سکھا دو، اور دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس کا وبال بہت بڑا ہے اور میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے فرشتے نے وہی بات کی جو سمیازہ کے ساتھیوں نے کی تھی کہ مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اس پہلے فرشتے نے اس عورت کو اللہ کا ایک وہ نام سکھا دیا جو نام لے کے وہ فرشتے اس دنیا میں آتے تھے اور اس دنیا سے واپس آسمانوں میں جاتے تھے۔ اس عورت نے وہیں کھڑے کھڑے وہ نام لیا اور وہ آسمانوں کی طرف اڑ گئی۔ جب دوسرے فرشتے نے یہ دیکھا تو اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور اس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اور ان تینوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو وہیں آسمان میں ایک ستارہ بنا دیا جسے آج بھی سارا عرب زہرہ ستارے کے نام سے جانتا ہے، اور ان دونوں فرشتوں کو بغداد کے ہی قریب ایک کنویں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا، جس کی زیارت کرنے آج بھی لوگ بغداد کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کا اللہ سے اختلاف کرنا انسان کی کریشن پہ اور اس کے بعد اس کو اپنا خلیفہ بنانے پہ، پھر اللہ کا انہی فرشتوں کو امتحان میں ڈالنا، پھر چاہے آپ انہیں 10 فرشتے کنسیڈر کریں جو واچرز کہلاتے ہیں، یا 2 فرشتے کنسیڈر کریں جو فرشتوں کی جماعت میں سب سے نیک تھے۔ دونوں ہی کہانیوں میں ان فرشتوں کا زوال بنی آدم کی بیٹیاں، دونوں ہی کہانیوں میں ایک کا اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور دوسرے کا اللہ کی حدود کو توڑنا اور اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کو مس یوز کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کتابوں میں کامن ہیں۔ احادیث کی کتابیں قرآن کے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے بھی کئی سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں، اور بک آف اینوک یہ تو اتنی پرانی ہے کہ کچھ ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے حساب سے یہ تورات سے بھی پہلے لکھی گئی تھی۔ تو ان دونوں سٹوریز کا اتنا زیادہ میچ ہونا اور دونوں ہی سٹوریز کا ایک ہی کنکلوژن نکلنا کہ فرشتوں نے انسانیت کو وہ علوم سکھائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے حرام کر دیے تھے، یہ محض ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے۔ انسانوں کی ہمیشہ سے ایک بیماری رہی ہے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کے بارے میں کہانیاں بنا لینا، اور ان علومات کے آنے کے بعد سے یہ بیماری اور بڑھ گئی۔ پہلے کے لوگ پیغمبروں کے جانے کے بعد کہانیاں بنا لیا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگوں میں جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس کی موجودگی تک تو اللہ کے احکاموں کو پکڑ کے رکھتے تھے، لیکن پیغمبر کے اس دنیا سے جاتے ہی وہ واپس ان علومات کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور اس کی سب سے ڈومیننٹ اگزامپل ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی قوم نے کیا ان کے جانے کے بعد۔ اور انسانیت کی اسی بیماری کو توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا جس نے ان کہانیوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی جو تورات سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، جن کہانیوں کی بیس پہ سلیمان علیہ السلام کی قوم نے ان پہ الزام لگایا تھا۔ اور یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا یا اس پہ غور نہیں کیا ہوگا، یہ واقعہ ہے ان 2 فرشتوں کا جن کو شاید آج ہر مسلمان ہی جانتا ہوگا، ہاروت اور ماروت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور تم لوگ کرنے لگے اتباع اس چیز کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر تو کیا ان شیاطین نے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو علم دیتے تھے جادوگری کا، وَمَا أُنزِلَ، اور جو نازل ہوا تھا، عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، 2 فرشتوں پہ بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں تعلیم دیتے تھے کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَا،
جب تک یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم محض ایک آزمائش ہیں اور تم کفر میں نہ پڑو۔ فیتعلمون منہما، پھر بھی لوگ ان سے علم سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ، جس سے وہ جدائی ڈال سکیں، بین المرء والزوج، ایک شوہر اور بیوی میں، وما ہم بضارین، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، بہ من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر، ویتعلمون، وہ پھر بھی تعلیم لیتے تھے، ما یضرہم، اس چیز کی جو ان کے خود کے لیے نقصان دہ ہے، ولا ینفعہم، اور کوئی نفع نہیں رکھتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں اچھے سے معلوم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس چیز کا انہوں نے سودا کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے بدلے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور کتنا ہی برا سودا کیا، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے ان تمام کہانیوں کو مڑوڑ کے رکھ دیا جو ان فرشتوں کے بارے میں بنائی ہوئی تھی، جنہوں نے انسانیت کو وہ علم سکھایا جو انسانیت کی آزمائش بن کے آیا تھا۔ جن فرشتوں کے بارے میں کہانیاں بنی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی حدود کو کراس کیا، یا انہوں نے اللہ کے ڈیسیجن کو چیلنج کیا، جس کے بدلے اللہ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ ان کی صفائی اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں خود ہی پیش کر دی۔ اور اللہ کے وہ نبی جن کو اللہ نے وہ حکومت دی تھی جو ان سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی، ان کے اوپر لگے الزام کو بھی اللہ نے اسی آیت میں دھو دیا۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، پہلے بھی نہیں، کافی پہلے آئے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت بعد میں آئے ہیں، اور یہ عیسائیت سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبروں میں سے ہیں۔ لیکن ہاروت اور ماروت بہت ہی شروع کے دور میں آئے تھے، جس دور میں دنیا کی سب سے پہلی ریاست، دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشن پھل پھول رہی تھی۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو آزمائش بنا کے بیبلون میں بھیجا۔ بک آف اینوک میں ان کے بارے میں جو اسٹوری آئی ہے وہ اسپیسیفکلی دو فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ فرشتوں نے باغی ہو کر یا گناہ میں پڑھ کے انسانیت کو یہ شیطانی علوم سکھائے تھے۔ بک آف اینوک ایسی بھی نہیں کہ کوئی ٹوٹلی irrelevant بک ہو، لیکن یہ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بھی صدیوں کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس اسٹوری کو فیل کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہسٹوریکلی ادریس علیہ السلام اور بیبلون کی ریاست میں صدیوں کا فرق ہے۔ لیکن پھر ان احادیث کا کیا جو ہماری صحیح کتابوں میں موجود ہیں؟ وہ احادیث انسانیت کی اسی بیماری کا نتیجہ ہے جس بیماری نے ان اسٹوریز کو صدیوں پہلے جنم دیا تھا۔ یہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں، لیکن اگر کوئی کہانی سمجھ کے سننا چاہے تو بھلے سے سنتا رہے، اور اگر کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو ایک ریفرنس میں یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں آپ کو ان میں سے ایک روایت مل جائے گی، حدیث نمبر 3051 ویسے تو حدیث نمبر 3050 سے 3052 تک سب اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے وہ کہانی آپ کو ایگزیکٹلی ملے گی 3051 میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے جو چیز پہلے ایڈریس کی ہے، یعنی جو الزام سلیمان علیہ السلام پہ لگا تھا، وہ میں ایک اور ویڈیو میں ایڈریس کروں گا، کیونکہ ان پہ جو الزام لگا تھا وہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ الزام لگا کس بہاف پہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی ایکسٹراڈنری حکومت دی تھی یہ تو سبھی جانتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے جنات اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے، تو اللہ نے ان شیاطین اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا کیسے؟ یہ بات آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی آزمائش کے لیے یا کسی معجزے کے لیے اپنے فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجا یا اپنی کسی اور مخلوق سے کوئی معجزہ لیا، تو انسانیت نے ہمیشہ ایک کی 100 لگا کے اس کی کہانیاں ہی بنائی ہیں، اور اس بہاف پہ پتہ نہیں کتنے معبود کھڑے کر لیے ہیں۔ آج کے دور میں تو شاید ان میں سے گنتی کے بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ پرانی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانوں نے ایسے ایسے معبود، ایسے ایسے گاڈز بنا رکھے تھے جن کی سٹوریز کسی سائنس فکشن سے کم نہیں، اور میں یہ ساری سٹوریز بھی اپنے چینل پہ ضرور لے کر آؤں گا۔ قارون، آصف بن برقیہ، ذوالقرنین، خضر علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم کا گناہ، جالوت، علم آدم علیہ السلام، وہ بستی جس کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، شداد، اصحاب کہف۔ قرآن ان شخصیات سے، ان واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور ہر آیت اور ہر نام کے پیچھے ایک پوری کہانی موجود ہے جو اللہ نے قرآن میں اسی لیے نازل کی ہے کہ انسانیت ان پہ تحقیق کرے اور ان سے سبق حاصل کرے۔